اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک دو جہاں ہے، جس نے ہمیں ایک بہترین امت میں سے بنایا، اہل توحید میں سے بنایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اسی توحید پر ہمارا خاتمہ فرمایا۔ درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی لمحات، دنیا سے رخصت ہونے کے لمحات۔ آج سعودی عرب میں 13 ربیع الاول ہے اور انڈیا پاکستان میں 12 ربیع الاول ہے، یعنی عرب کنٹری کے علاوہ جو بر صغیر ممالک ہیں، ہندوستان، پاکستان اور ان کے علاوہ نیپال، بنگلہ دیش، ان ممالک میں بہت سارے مسلمان 12 ربیع الاول کی مناسبت سے محفل قائم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یاد میں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ 12 ربیع الاول یہی ایک دن ہے جس دن مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مسلمان غمگین تھے، زار و قطار رو رہے تھے، آپ کی جدائی میں غمگین تھے، سب کے چہرے نڈھال تھے۔ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر ششدر تھے، حیران اور پریشان تھے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک دوسری حقیقت ہے، لیکن آج امت خرافات میں اس قدر گم ہو گئی ہے کہ جو اصل چیز ہے اس کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور حقیقت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ پھر 13 سال تک آپ مکہ میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے، پھر مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 10 سال تک یہاں پر دین کا پرچار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ اپنے عمر کے 63 سال میں پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ جتنے بھی جاندار ہیں اور انسان بھی جاندار میں سے ہے، جو بھی انسان دنیا میں آیا اسے جانا پڑے گا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے میں یہ لکھ دیا ہے، نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر بھی فرما دیا کہ آپ وفات پانے والے ہیں، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ خبر اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی ہی میں آپ کو دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کر رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں توحید کا پرچار کر رہے تھے، کفار کی یہ خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، ان کو موت آ جائے۔ یعنی کفار کو بھی یہ معلوم تھا کہ محمد بھی ایک نہ ایک دن وفات پا جائیں گے، کفار بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو جب محمد کا انتقال ہو جائے گا یہ جھنجٹ ختم ہو جائے گا، یہ جو مسائل، مشکلات اور جو ہے یہ بتوں کا مسئلہ اور یہ توحید کی دعوت، یہ سب ختم ہو جائے گی، یہ فتنے بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ زمر میں کیا، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ جو آپ کی وفات کی تمنا کر رہے ہیں یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں وفات کی امید لگا رہے ہیں کہ یہ زندہ رہیں گے، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کافروں کو بھی یقین تھا اور یہ اعتماد و بھروسہ تھا کہ محمد ایک نہ ایک دن وفات پائیں گے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انبیاء ہوں یا جو بھی انسان ہو، جو بھی بشر ہو، اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اس پر موت طاری ہونی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ کا اٹل قانون ہے۔ لیکن وہیں پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ ماننے کے یہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرح زندہ ہے، جیسے دنیا میں زندہ تھے ابھی بھی ویسے زندہ ہیں، آپ وفات نہیں پائے، آپ بس جگہ بدلے، نقل مکانی آپ نے کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے تبدیل کر لی ہے، لیکن آپ کو موت نہیں آئی، آپ باقاعدہ زندہ ہیں، دنیاوی زندگی آپ کو حاصل ہے۔ آپ مجلسوں میں آتے ہیں، آپ دنیا میں آتے ہیں، آپ حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں، یعنی ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہیں، ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ جب آپ کو پکارا جائے آپ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ رکھتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ اس دنیا میں نہیں آتے ہیں، آپ ہماری نہیں سنتے ہیں، آپ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں، آپ پر وفات آنی تھی، وفات آ گئی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی
मदीना की फजा कैसी थी, इसी फजा को समझेंगे, आपके अलविदाई लम्हात को जानने की कोशिश करेंगे। उस चीज को हम आंखों से नहीं देखे हैं, लेकिन तारीख के हवाले से, हदीस के हवाले से सुनकर हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। आप तिर्मिज़ी खोलें, हदीस की किताब तिर्मिज़ी, हदीस नंबर है 3618। हदीस के रावी हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अनस बिन मालिक मदीना में पैदा हुए और कम उम्र में इस्लाम कबूल किया। 10 साल से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने लगे। ये वो सहाबी रसूल हैं, साया की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, साया की तरह। 10 साल तक ऐसी खिदमत की कि आपका लक़ब ही पड़ गया खादिम रसूल। खादिम रसूल आपका लक़ब ही पड़ गया, रसूल की खिदमत करने वाले, जो 10 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत हासिल किए। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत और रिफाकत नसीब हुई। वो क्या बयान करते हैं, तिर्मिज़ी की इस हदीस के हवाले से जरा समझने की कोशिश करें और इस हकीकत को भी जरा जानने की कोशिश करें। आज मुसलमान मस्ती में लगा हुआ है, इस हकीकत को भी समझें कि 12 रबी अव्वल को फिजा कैसी थी, सहाबा का हाल क्या था। सुनिए, अरबी के अल्फाज पढ़ता हूं, जरा गौर से समझने की कोशिश करें। रावी अनस बिन मालिक बयान करते हैं, लम्मा कान यौमुल लज़ी दखल फीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना अबा मिनहा कुल्लु शै। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए, हर एक चीज मुनव्वर हो गई। कुल्लु शै, एक नहीं सारी चीजें रोशन हो गई। किस वजह से? आपके दीन से, आपकी रसालत से, आपकी तौहीद से, आपके तौहीद की नूरानियत और बरकत से मदीना और मदीने की सारी चीजें रोशन हो गई। अपनी जगह ये हकीकत है। और एक दूसरी हकीकत क्या है, आगे बयान करते हैं, फलम्मा कानल यौमुल लज़ी मात फीहि अज़लम मिनहा कुल्लु शै। और जब वो दिन आया जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हर एक चीज मदीना की तारीफ हो गई। ये दूसरा पहलू हमसे बयान किया जाता है, कभी नहीं जिक्र किया जाता, इस पर पर्दा डाला जाता है। बस धूम मचाना है और बस जो है जुलूस निकालना, बस जो है हो हल्ला शोर होगा करना है। इस हकीकत को छुपाया जाता है, दबाया जाता है, इसको बयान नहीं किया जाता। आप जिस दिन वफात पाए हैं, जिंदा नहीं है। ये कलमा किनका है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के साथ रहे, 10 साल तक खिदमत करते रहे। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, मां का वफात हुई, उस दिन मदीने की सारी चीजें तारीख हो गई, बेनूर हो गई। ये हकीकत थी मदीने की। जब 12 रबी अव्वल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उस दिन ये आलम था मदीने का। आज की तरह आलम नहीं था, शोर करो, हंगामा करो, सड़कों पे ऐसा मंजर गैरों के सामने पेश करो जिससे लगे मुसलमान हड़बड़ मचाने के लिए आया है, मुसलमान सड़कों को जाम करने के लिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। ऐसा मुजाहरा, ऐसा जुलूस हम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में भी नहीं देखते। और हकीकत तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ 2 ही ईदें दी हैं। उस ईद को उस तरह नहीं मनाया जाता है जैसे ये लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। ये अपनी इजाद है और ईद मिलादुन नबी को इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि उनकी नजर में ईद उल फित्र कुछ नहीं है, ईद उल अज़हा कुछ नहीं है, बेमाना है। इनके यहां कौन सी ईद माना रखती है? जश्न ईद मिलादुन नबी, ये माना रखती है। इसको अपनी मर्जी से और अपनी चाह करते हैं और अपनी तरह मनाते हैं। तो रावी क्या बयान करते हैं, जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई मदीने में, हर एक शय तारीख हो गई। आगे क्या फरमाते हैं, देखिए, वलम्मा नफज़ना अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ऐदी व इन्ना लफी दफनिही हत्ता अंकरना कुलूबना। अभी हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके लौटे ही थे, हाथ से हमने मिट्टी नहीं डाली थी कि हमारे दिल बदल गए। हम सबके दिल, एक की बात नहीं हो रही है, हत्ता अनकरना कुलूबना, हम सब लोगों के दिल बदल गए। बदल गए का मतलब आपकी जुदाई में, आपकी वफात से, आपके गम में और आपके दुनिया से और हमारे दरमियान से छड़े जाने की वजह से हम सबके दिलों में वो ईमान और वो ताजगी, वो रोशनी बाकी ना रही जो आपकी मौजूदगी की वजह से थी। ये वो दिन था मदीने का, यानी दफन करके आए हैं, वफात से पूरी फजा सौगवार हो गई, पूरा मदीना तारीख हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मट्टी देकर आए। सोमवार को वफात हुई, कुछ लोग कहते हैं मंगल को दफन किए गए, कुछ लोग कहते हैं बुध की रात में दफन किए गए। कुछ घंटों का फासला है तदफीन में, दाखिल हुई, कुछ मसाइल थे। इतने ही देर में दफन करके आए हैं और जैसे फूल मुरझा जाता है, मोमिनों के दिल मुरझा गए। वो नूर, वो हरारत ईमानी बाकी ना रही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थी। इस हकीकत को हमसे छुपाया जाता है, इस हकीकत को हमसे बयान नहीं किया जाता है। एक और हदीस देखें, इब्न माजा की है, हदीस नंबर 1629 नंबर, रावी यही है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बयान करते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की सख्ती महसूस हुई तो फातिमा परेशान थी, रो रही थी
اور کہہ رہی تھی ہائے میرے بابے کی تکلیف، ہائے میرے والد کی تکلیف. اتنا غم کسی کو نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے کہ فاطمہ لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، جگر کا ٹکڑا تھی. اتنا غمگین کوئی نہیں تھا. چونکہ بیٹیوں میں یہی بیٹی باقی بچ گئی تھی. ساری بیٹیاں آپ سے، آپ کی زندگی میں 3 بیٹیاں وفات پا گئی. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا. موت کی سختی دیکھتی ہیں کہ ہائے میرے بابا کی تکلیف. آج دیکھیں سڑکوں پہ مسلمان کس طرح سے دھم مچا رہے ہیں. ایک وہ دن تھا جس دن باپ تکلیف میں ہے، بیٹی رو رہی ہے، اور آج مسلمان ناچ گانے اور سڑکوں پہ تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت میں ایسا کرتے ہیں. اگر تم محبت میں ایسا کرتے ہو تو بتاؤ محبت کی نشانی بھی دکھانا پڑے گا، محبت کی علامت بھی دکھانا پڑے گا، محبت کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. محبت کا ثبوت یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں دیکھو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو بے رسول اور محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہو. یہ ہے محبت کا سچا دعویٰ. اگر رسول کی سنت پر عمل نہیں ہے تو آپ جتنا شور مچا لیں، جتنا جلوس نکال لیں، جلوس کا نام جلوس محمدی رکھ لیں، کوئی فائدہ نہیں. کتنا خوشنما نام ہے جلوس محمدی، جیسے لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جلوس نکالنے کا حکم دیا ہے. کام اپنا ہے اور نام جو ہے انتصاب کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ زندگی میں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہو کہ نہیں. آپ جو بدعتی لوگ ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کی کتابیں ایک دو نہیں ساری کتابیں دیکھیں، ان کے مدرسے میں جائیں، ان کی لائبریری میں جائیں، ان کے فتاوے کی کتاب دیکھیں. ساری کتابوں میں مسئلہ کہاں سے لیتے ہیں؟ احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا. دین لانے والے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ کس سے لے رہے ہیں؟ احمد رضا سے. کیسی محبت بھائی، کیسا پیار رسول اللہ سے. جھنڈا اٹھاتے ہو احمد رضا کا اور کہتے ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ جھوٹی محبت نہیں. اگر واقعی رسول سے محبت ہے، اپنی کتابوں میں، اپنے فتووں میں، اپنی لائبریریوں میں اور اپنے مدرسوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھتے، نماز پڑھتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، روزہ رکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، حج عمرہ کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، تب مانا جاتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں. لیکن عید میلاد النبی کے تعلق سے شور مچا کر کوشش یہ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت کراتے ہیں ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں. ایک دن فیصلے کا دن ہے، یوم الجزا، یوم الحساب. اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو انصاف کے ترازو میں تولے گا، اس دن معلوم ہو جائے گا. آج ہم لوگ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے. جن کو سمجھ میں آ جائے، راہ راست پر آ جائے، ہدایت مل جائے، اللہ کے یہاں وہ نجات پا جائے گا. لیکن اگر یہ کھوکھلی اور جھوٹی محبت رہی، یہ شور ہنگامے والی محبت کام نہیں آئے گی. اگر آپ واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ آئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی طاری ہوئی، بیٹی کیا کہتی؟ ہائے میرے بابا کی تکلیف. انتہائی کرب کے عالم میں رو رہی ہیں، ہائے میرے بابا کی تکلیف. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹی آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. آج ہی جو مصیبت آئی ہے آئے گی، آج کے بعد کوئی مصیبت نہیں آئے گی. کیوں؟ جب آدمی مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو مصیبت آتی، تو تکلیف جھیلنے آ رہی. وفات سے پہلے جتنی مصیبت ہے، جتنی تکلیف ہے میری وفات ہو جائے گی، تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. آج ہی جو تکلیف ہے تکلیف ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. بیٹی یاد رکھو، المواقات یوم القیامہ. اب ملاقات دوبارہ اس دنیا میں نہیں ہوگی. کہاں ہوگی؟ المواقات، ملاقات کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن ملاقات ہوگی. بیٹی کا گھر کہاں؟ وہیں بغل ہی میں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں وفات پائے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر بھی آس پاس قریب ہی میں رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے، دنیاوی زندگی آپ کو حاصل ہوتی، آپ حاضر ہوتے، آپ ناظر ہوتے، آپ یہ کہتے کہ میری قیامت میں ملاقات ہوگی. یعنی رسول کی بات کو بھی نہیں مانیں گے، کیسے محبت رسول ہو؟ حیرانی تو یہ ہے کہ تم رسول سے محبت کا درد کیسے کرتے ہو؟ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم رسول سے محبت کرتے، رسول کی بات نہیں مانتے؟ رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے کہ تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی. حدیث کھول لیں، حدیث دیکھ لیں، ابن ماجہ 1629 نمبر کی حدیث، المواقات یوم القیامہ، قیامت میں ملاقات ہوگی. اب ہم دنیا سے چلے گئے، دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو چکا. بیٹی اب کوئی کنیکشن نہیں ہے بات کرنے کا، ملنے کا اور ایک دوسرے کے پاس آنے کا. قیامت میں ملاقات ہوگی. تو ایک وہ دن تھا
جس دن مسلمان پریشان، جس دن اہل مدینہ پریشان، جس دن رسول کی بیویاں پریشان، جس دن رسول کی بیٹی رو رہی ہے، جس دن اہل بیت رو رہے ہیں، اور آج مسلمان رسول کے نام پر ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، صحیح سمجھ دے اور سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حقیقت اپنی جگہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، یہ ہمارا بالکل واضح عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں کہ پردہ کر گئے، وصال کر گئے، کسی سے ڈرنا ورنا نہیں۔ بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو بدعتیوں سے ڈر کر وفات کا لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ڈرنا کس بات پہ؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انک میت، آپ وفات پانے والے ہیں، میت ہونے والے۔ میت کس کو کہتے ہیں؟ ارے اللہ نے جو کہا وہ بھی کہنے میں ہم کو ڈر ہے، اللہ نے جو کہا، رسول جو کہیں اس کے کہنے میں ہمیں ڈر اور خوف ہو، تو لوگ جھجکتے ہیں اور بدعتیوں کا خیال کرتے ہیں، وفات کا لفظ نہیں استعمال کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول وصال کیے ہیں، پردہ کیے ہوئے، پردہ نہیں، وفات پائے ہیں، اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ وفات پانے والے ہیں، پھر آپ کی زندگی میں آخری عمر میں آخری لمحات میں آپ کو یہ احساس بھی ہونے لگا تھا کہ ہم دنیا سے جانے والے۔ آپ کس لیے آئے تھے؟ آپ آئے تھے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے تو اب پہنچانے والے کا کیا مقام ہے، پہنچانے والے کا کیا مقام ہوگا، یا ان کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا اس دنیا سے جانے کا؟ اللہ نے جو منصب دیا تھا، جو ذمہ داری دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری بخوبی نبھا دی۔ اب اس بات سے اندازہ کیا ہو رہا تھا کہ اب ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا، اور سبحان مکہ فتح ہوا، کتنے بڑے بڑے اور خطرناک قسم کے سردار تھے قریش، سارے صحابہ کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہی مکہ بغیر لڑائی کے، بغیر قتال کے، بغیر ہتھیار اٹھائے، بغیر کوئی جنگ لڑے، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کی ذات گرامی کی برکت ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق سے دین کو پھیلایا۔ جب مکہ فتح ہوا تقریباً اکثر و بیشتر مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام غالب آ گیا، اسلام ہر جگہ تیزی سے پھیلنے لگا، اس قدر تیزی سے پھیلنے لگا کہ 8 ہجری کے بعد 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عام الوفود، وفد کی جمع وفود۔ وفود کسے کہتے ہیں؟ وفد کسے کہتے ہیں؟ ٹولی کو، جماعت کو۔ یعنی اسلام اس تیزی سے پھیلنے لگا کہ 9 ہجری کا نام ہی پڑ گیا عام الوفود، یعنی ٹولیوں کی شکل میں، جماعت اور گروہ کی شکل میں لوگ آتے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ اشارہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کو رخصت ہونا ہے، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کی ذمہ داری اب ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ عام الوفود کا معاملہ ہے، 9 ہجری کا معاملہ۔ 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں آپ نے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا، معلوم ہے آپ کو نا، رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ویسے اعتکاف 10 دنوں کا ہوتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کا، آپ نے 10 ہجری میں 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ یہ ایک اشارہ ہے، اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اسی سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جبریل علیہ السلام نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا، اور آپ نے اس بات کا ذکر گھر والوں سے کیا کہ دیکھو جبریل علیہ السلام 1 مرتبہ آیا کرتے تھے رمضان میں قرآن کا دور کرنے کے لیے، اس مرتبہ 2 مرتبہ آئے، لگتا ہے میرے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، اور آپ کی وہ بات کر رہے ہیں 11 ہجری میں۔ تو 10 ہجری کی ابھی میں بات بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے 10 ہجری میں آپ نے حج بھی کیا، حجۃ الوداع۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، الفاظ کو غور کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، کہ مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ لو، پتہ نہیں میں اس حج کے بعد دوبارہ حج کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا آخری حج لگتا ہے، آپ نے واضح کر دیا کہ تم حج اور عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، پتہ نہیں میں زندہ رہوں اس حج کے بعد دوبارہ حج کر سکوں نہ کر سکوں۔ تو یہ آپ نے لوگوں کو بھی بتا دیا، اشارہ بھی کر دیا کہ میرے جانے کا وقت جو ہے قریب ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب 10 ہجری میں سورۃ النصر نازل کی، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے مدد آئے، فتح آئے، کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، فتح آ جائے، کیا ہوگا؟ لوگ جوق پرجوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اب آپ اللہ کی حمد میں لگ جائیے، اللہ سے استغفار میں لگ جائیے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا۔ یہ اشارہ ہے
کہ اب آپ کا کام، آپ کا مشن توحید دعوت اللہ کا جو مشن آپ کے ذمہ تھا اب ختم ہو چکا ہے۔ لوگ جو اسلام میں آ رہے ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ کثرت سے رب کی جو حمد و ثنا بیان کریں اور استغفار کریں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بعد کثرت کے ساتھ استغفار کرنے لگے، کثرت کے ساتھ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 70 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی اشارہ مل رہا تھا واضح طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 1134 نمبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھے اور صحابہ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ 10 محرم کو، 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کے لیے حکم دیا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ یہ وہ دن ہے 10 محرم یا عاشورہ، عاشورہ یہ وہ دن ہے جس دن کی یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو اسلام کا قاعدہ ہے دینی اعتبار سے عبادت کے معاملے میں غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، خاص طور سے یہود و نصارہ کی مخالفت۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں زندہ رہا، اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ آپ نے حکم دیا تھا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، اگر میں باقی رہا، زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے لوگوں سے کہ اب میرے جانے کا وقت جو ہے قریب ہے، تو ہو سکتا ہے اگلے سال دیکھ پاؤں نہ دیکھ پاؤں، اگر میں باقی رہا تو رکھوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باقی نہیں بچے، آپ جو ہے 10 کا ہی روزہ رکھ کر دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح 10ویں ہجری کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، تو آپ پیدل چل رہے تھے معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ سنو، تم جا رہے ہو، لگتا ہے اگلے سال یا آج کے بعد مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ سنو، جب تم اگلی مرتبہ مدینہ آؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم دیکھ نہیں پاؤ گے، میری اس مسجد کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا، میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا، مجھ سے ملاقات شاید نہیں ہو سکتی۔ یہ اشارہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی ہی میں اس بات کا احساس ہو رہا تھا دھیرے دھیرے کہ اب ہمارے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اور آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اللہ رب العالمین انبیاء کو اختیار دیتا ہے، کس چیز کا؟ دنیا میں رہنے کا اور یا اللہ کے پاس جانے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اگر وہ اختیار کرے نہیں میں ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں تو موت ٹل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ امتیاز ہے نبیوں کے لیے اور اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش کیا گیا ہے وفات کے وقت، اگر آپ چاہیں تو دنیا کو اختیار کریں یا آپ چاہیں تو اپنے رب کو اختیار کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پسند کیا، رب کو اختیار کیا۔ یہ نبیوں کا ایک اعجاز ہوتا ہے۔ بہرکیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میرا مشن ختم ہو چکا ہے، اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ اب آپ کو میں وہ لمحات بیان کر رہا ہوں، آپ پر کس طریقے سے موت کے عالم طاری ہوئے، دنیا سے جدائی کے جو حالات ہیں، الوداعی لمحات ہیں، میں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحے میں تقریباً 2 ماہ قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا کہ مجھے یہودی عورت نے جو زہر دیا تھا، اس زہر کا مجھے اثر ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری شہ رگ جو ہے کٹ جائے گا، اس زہر کا اتنا زیادہ جو اثر میرے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ آپ کو پتا ہے، خیبر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، ایک یہودی عورت زینب بنت حارث یہودی عورت تھی، دیکھیے کتنی چالاک ہے، اور یہود واقعی بہت مکار، بہت چالاک، بہت خطرناک ہے۔ یہود مرد ہی چالاک نہیں ہوتے، یہود عورت بھی بہت خطرناک مکار ہوتی ہے۔ اس عورت کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دستہ یا گوشت کا دستہ بہت پسند ہے، تو اس عورت نے بکری کا دستہ پیش کیا، یعنی جو گوشت آپ کو پسند ہے اس میں کثرت کے ساتھ زہر ملایا، آپ کی دعوت کی، اور وہ گوشت جو آپ کو محبوب تھا وہ گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کے سامنے جب گوشت آیا، دعوت تھی، آپ انکار نہیں کرتے تھے کسی دعوت میں، آپ گوشت کا ٹکڑا لے کر منہ میں لیتے ہیں، لیتے ہی آپ کو محسوس ہو جاتا، فوراً پھینک دیتے ہیں، کھاتے نہیں، پھینک دیتے ہیں۔ صرف اس کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد تک، وفات تک، اس زہر کا آپ کو اثر محسوس ہوا، صرف منہ میں لے کر پھینک دینے کی وجہ سے۔ ایک دوسرے صحابی نے کھا لیا تھا زہر ملا ہوا گوشت، وہیں پر اسپاٹ ان کی وفات ہو گئی، اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ تو اسلام میں کیا ہے، کوئی کسی کو قتل کرے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اس یہودی عورت کو ان کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ کا قاتل ہے
قصاص میں اس کو قتل کرو، چنانچہ قصاص میں اس عورت کو قتل کیا گیا ہے۔ اس سے اہل علم نے ایک مسئلہ نکالا ہے، کوئی زہر دے کر کسی کو مارتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ قتل عمد ہے، قتل عمد کسے کہتے ہیں؟ یعنی جان بوجھ کر، غلطی سے نہیں، یہ حکم اس پر لگے گا عمدن، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا جو کسی کو کھانے میں یا کسی چیز میں زہر ملا کے دے اور اس سے اگر اس کی وفات ہو جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تکلیف سے وفات پائے ہیں اور آپ کی چاہت تھی شہادت کی، موت کی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات بھی شہادت کی وفات ہے، کیونکہ زہر کا اثر آپ کی زندگی میں رہا اور اس تکلیف سے آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ آپ کی تکلیف کا معاملہ کب سے شروع ہوا ہے؟ وفات کے قریب تقریباً 2 مہینے قبل سے زہر کا معاملہ تھا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سن 11 ہجری پر، جب مرض الموت کا مرحلہ طاری ہوتا ہے۔ مرض الموت یعنی وہ مرض، وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس کا مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ سن 11 ہجری سفر کے آخری ایام سے۔ وفات کس مہینے میں ہے؟ ربیع الاول میں۔ سن 11 ہجری، ڈیٹ کو ذرا ذہن میں بٹھائیں، سن 11 ہجری کو وفات ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو، یعنی تیسرے مہینے میں، محرم سفر ربیع الاول، 11 ہجری تیسرا مہینہ 12ویں تاریخ۔ ہم کہاں سے لے رہے ہیں مرض الموت؟ کب سے بتا رہے ہیں؟ 1 مہینہ پہلے بیک میں جائیے، سفر کا مہینہ، ربیع الاول سے پہلے کا مہینہ، 29ویں تاریخ، بعض نے لکھا ہے 26 تاریخ میں لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں گئے تھے، جنازہ میں شرکت کی بقی میں، اور واپس پلٹے راستے میں آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، راستے ہی میں۔ یہ پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے سفر کے اینڈ سے، اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے خلاصے کے طور پر آپ کو بتاؤں، سر درد اور بخار، میجورٹی جو چیز ہے مرض کی، سر درد اور حرارت، شدت بخار، اس میں کافی علم غشی کھا کر کے بھی گر جاتے تھے۔ تو سن 11 ہجری سفر کی 29 تاریخ سے جب بقی غرقت سے آپ کی واپسی ہوئی، سر میں درد شروع ہوا، آپ نے اس کا ذکر اپنی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ اور اب آتے ہیں وفات سے صرف 1 ہفتہ پہلے کی بات، وفات کا آخری ہفتہ، جس ہفتے میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ تکلیف میں تھے، مرض الموت شروع ہو گیا، آپ تکلیف میں اور علم میں آ گئے، لیکن دین کا کام چل رہا تھا، دعوت کا کام متاثر نہیں تھا۔ آپ مسجد نبوی جایا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ، ہدایت و ارشاد کا کام بند نہیں ہوا، وہ جاری تھا۔ اب آتے ہیں آخری ہفتہ پہ، جو آخری ہفتہ ہے، اس ہفتے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پوچھتے کل کس کے پاس میری باری ہے، کل کس کے پاس میری باری ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا جس کو بیویوں نے بھانپ لیا، بیوی سے پوچھا کرتے کہ کل کس کے پاس باری ہے۔ اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے کہ میں کس بیوی کے پاس کل رہوں گا۔ اس سے یہ اشارہ تھا، چونکہ آپ کی نظر میں سب سے چہی تھی سیدہ عائشہ تھی، آپ کی چاہت تھی کہ میری باری وہاں رہے، تو سب بیویوں نے اپنی باری کو ہبا کر دیا سیدہ عائشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد پورا مکمل آخری ہفتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس گزارتے ہیں۔ آپ کے گھر میں وفات ہوتی ہے، آپ سیدہ عائشہ سے ٹیک لگائے، بدن سے ٹیک لگائے رہتے ہیں، آپ ہی کے گھر میں آپ کا آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ تو یہ آخری ہفتہ تھا۔ اچھا، اس آخری ہفتے سے متعلق بخاری کی حدیث بتاؤں، 5735 نمبر کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ معوذات پتہ آپ کو؟ معوذات 3 سورتوں کا نام ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، 3 سورتوں کا نام معوذات۔ ان 3 سورتوں کو پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کے اوپر مرض کی شدت بڑھ گئی، تکلیف اور الم بڑھ گیا، تو میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے لگی اور برکت کی نیت سے آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر جو ہے پھیر دیا کرتی تھی۔ راوی حدیث پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دم کیا کرتے تھے؟ تو بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 صورتیں پڑھ لیتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ دم کا طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حیرانی اور پریشانی کا معاملہ یہ ہے، میں بڑی سختی کے ساتھ ان بہنوں کو ڈانٹتا ہوں، ان بھائیوں کو ڈانٹتا ہوں جو جنات سے خامخواہ ڈرتے ہیں اور معمولی تکلیف کے لیے جھاڑ پھونک کرانے کے لیے جو ہے تلاشتے ہیں راقی کون ہے، عامل کون ہے، پڑھنے والا کون ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس طریقے پر عمل کیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر بھی کسی کا طریقہ ہوگا کیا؟
نہیں حیرانی کی بات نہیں. کوئی جو عامل ہم کو بتا دے ایسا کرو 41 مرتبہ، ایسا کرو 45 مرتبہ، ایسا کرو جو ہے 396 مرتبہ، تو ہم کو بڑا بھی اچھا لگتا ہے کہ ہاں اس گنتی میں لگتا ہے کچھ جادو ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس طریقے پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں. کیا جو ہے کہاں لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیں راقی واقعی اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی راقی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سو دم کر کے سو. پریشانی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، پریشانی میں ایسے 3 صورتوں کو دم کر لو، اپنے آپ پر اپنے چہرے پر مل لو. یہ دم میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص آدمی نہیں ہوتا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو اسی کام کے لیے خاص کر لیتا ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے غلط کرتا ہے، شرعی نقطہ نظر سے غلط کرتا ہے. صحابہ سے زیادہ دین سمجھنے والا کوئی ہے؟ بتائیں کوئی صحابی راقی ہو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی، کوئی صحابی اپنے آپ کو راقی کے نام سے مشہور کیوں کہ ہاں ہم اسپیشل یہی کام کرتے ہیں، ہم کو بڑی مہارت ہے، ہم جس کو چاہیں جادو کے طور پر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیں؟ ایسا صحابہ میں کوئی نہیں ملے گا. یہ آج کا دھندا اختیار کیا، اس میں مال ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ مال جڑا ہوا ہے بغیر خرچ کے، نہ نمک نہ تیل نہ مسالہ کچھ نہیں، نہ ہینگ نہ پٹکی کچھ نہیں. مولوی صاحب کو ویسے پتا نہیں اندر پڑھا کیا نہیں پڑھا ہے، بس پھونک مارنے کا وہ لیتے ہیں، کچھ اس میں خرچہ نہیں ہوتا. اتنا سستا پیکج کون نہیں اختیار کرے گا؟ میرے بھائی ایسے لوگوں کے پاس جو تاجر قسم کا آدمی ہو، پیشہ اختیار کر کے جو ہے یہ کام کر رہا ہے، ایسے آدمی کے پاس ہرگز نہیں جائے. اگر ضرورت پڑے کبھی نیک صالح بزرگ متقی صالحیت تقویٰ جن کے اندر ہے ان کے پاس جا کر کے اگر پرواہ لیتے ہیں کوئی حرج کی بات، پیشہ ور کے پاس ہرگز نہیں جائے. تو یہ طریقہ آپ کو بتا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مرض الموت میں انتہائی تکلیف میں تھے، اس تکلیف میں یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اس تکلیف سے بڑھ کر زندگی میں اور کون سی تکلیف آئے گی؟ اس تکلیف میں یہی طریقہ ہے تو دوسری تکلیف میں آپ کون سا طریقہ چاہیے؟ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں. اچھا یہ تو بتایا میں، آخری ہفتہ آپ کو میں بیان کر رہا تھا. اب آتے ہیں وفات سے 5 دن پہلے. ایک ہفتہ میں بتایا وفات سے 5 دن پہلے. 5 دن پہلے کا مطلب 6واں دن. 5 دن کا پہلے مطلب وفات کا دن یہ ہے سوموار، تو 6واں دن ہوا بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار. وفات کا دن چھوڑ کے 5 دن. وفات سے پہلے 5 دن کی میں بات بیان کر رہا ہوں کہ بدھ کا دن ہے اور شدت حرارت بخار بڑھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دیا 7 کنویں سے پانی لایا جائے، 7 کنویں سے، اور مشکیزہ کا جو ہے بند ہو، منہ بند ہو، اس میں ہاتھ ٹچ نہ ہو، کھلا ہوا نہ ہو. 7 کنویں کا پانی لایا جائے، مشکیزہ بند ہو، اس پانی سے مجھے غسل دیا جائے. چنانچہ 7 کنویں کا پانی لایا گیا جس کا مشکیزہ پیک تھا، اس پانی سے آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کو کچھ راحت نصیب ہوئی. پھر مسجد میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بیان کیا. آپ نے یہ کہا مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب آج کے بعد بند، صرف ایک دروازہ کھلے گا، وہ دروازہ کن کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج ابو بکر پہ انگلی اٹھاتے ہیں لوگ، خاص طور سے شیعہ لوگ، کچھ جو ہے چونی قسم کے دیکھتے ہیں شیعہ کو جو ہے اللہ حسن یاری، وہ چیلنج کرتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. جس نبی نے ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسا حکم دیا مسجد نبوی میں کھلنے والا سارا دروازہ بند، ایک دروازہ کھلا ہوا رہے، وہ ابو بکر صدیق کا دروازہ. کیا اشارہ ہے؟ مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ نہیں ہے، آپ کے بڑے ایمانی رتبے اور درجے پر ہونے کا جو ہے یہ اشارہ نہیں دیتا ہے. پھر آپ نے انصار کے لیے وصیت کی، انصار کا خیال کرنا، ان کے حکم کی پاسداری کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایک دعا کی ہے اور ایک بد دعا کی ہے. یہ دونوں چیز آپ کو سمجھنا ہے. آپ نے ایک دعا کی ہے اور ایک بد دعا کی ہے. دعا کیا کی ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. وثن جس کو صنم کہتے ہیں. صنم کسے کہتے ہیں؟ شاعری میں تو پڑھتے ہیں صنم صنم، یہ غزل پڑھنے والے شعر پڑھنے والے. صنم اسٹیچو مجسمہ، اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے وثن. صنم چونکہ صرف ایک پتھر والی مجسمے کی چیز کو کہتے ہیں، اور وثن بولتے ہیں جو اسٹیچو ہو یا اسٹیچو کے علاوہ کچھ بھی ہو، شجر حجر جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے. اس وثن میں ساری چیزیں. اللہ رب العالمین سے دعا کی اے اللہ میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا، مورتی پوجا کی جگہ نہ بنا، وہ جگہ نہ بنا جہاں لوگ میلے ٹھیلے لگائیں، جہاں عبادت کریں، جہاں سجدہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے. ایسا ممکن ہے؟ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی. مجال ہے کسی پرندے کے اندر کی پر مار دے اور مدینہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس قبر کے پاس پوجا کرنے لگے؟ مجال ہے کے اندر؟ مجال نہیں. اسی لیے میں کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کو اس نعمت سے محروم کیا ہے جس کے سینے میں توحید ہے، جو توحید کو سمجھتے ہیں اور توحید کے اصل پاسبان ہیں.
उनकी निगरानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, ताकि आपकी कब्र के पास लोग आकर आपके कब्र की इबादत न करें, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में अपने बुजुर्गों की कब्र के नाम पर तिजारत और इबादत कर रहे हैं, वो हाल यहां ना करें। इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले तौहीद के हाथ में पासबानी रखी। ये अल्लाह का इकराम। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। बददुआ की थी, क्या की थी? बददुआ की थी, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाही मसाजिद। अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत भेजे, लानत बरसाए, इन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत तो भेज रहे थे, लेकिन सुना किसको रहे थे? यहूदी को सुना रहे थे, नसरानियों को सुना रहे थे। किसको सुना रहे थे? अपनी उम्मत को सुना रहे थे। क्यों सुना रहे थे? ताकि मेरी उम्मत ऐसा ना करे, और आपकी उम्मत ऐसा कर रही है, ढिठाई के साथ कर रही है, जबरदस्ती कर रही है। मजार के खिलाफ बोलो तो आपको सिवाय गाली के कुछ नहीं देगा, दलील से बात नहीं करेगा। आप मजार के खिलाफ बात करें, मजार के लिए जो है समझाने की कोशिश करें, वो दलील से बात नहीं करेगा, वो आपको इंतहाई गंदी गंदी गाली देगा, क्योंकि इनके उलमा ने ऐसे ही इनकी तरबियत की। दलील है नहीं तो दलील उलमा इनके सिखाते कहां से? तो सिखाया क्या? गालियां सिखाया है, और ये गालियां देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बद्दुआ की थी, और इसमें उम्मत मोहम्मदिया के लिए नसीहत है कि कब्रों को सजदागाह न बनाया जाए, मेले ठेले की जगह न बनाया जाए, कब्रों के पास मुजावर बनकर ना बैठा जाए, वहां जो है कब्र वाले के पास जो है इबादत का काम न किया जाए किसी भी किस्म का। तो ये जो है वफात से कितने दिन पहले की बात थी? 5 दिन पहले की बात, यानी वफात का दिन छोड़ करके मैं बता रहा हूं। अब आते हैं वफात से 4 दिन पहले की बात। वफात का दिन छोड़ के 4 दिन, कौन सा दिन पड़ेगा बताइए? जुमेरात। जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार और सोमवार। तो सोमवार को निकाल के कितने दिन बचे? 4 दिन। वफात से 4 दिन पहले की बात, जुमेरात का दिन, इंतहाई तकलीफ का दिन, जुमेरात का दिन। ये वो दिन है आपकी हयात मुबारका का, इस दिन को सहाबा कराम तो कभी नहीं भूल सके। इतनी तकलीफ आई, इतनी तकलीफ आई कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जुमेरात का दिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन इंतहाई परेशानी में मुब्तला हुए, और ये आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन है जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है मस्जिद नबी में। फिर मस्जिद नबी में आपने नमाज नहीं पढ़ाई। उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं, सूरह मुरसलात की उसमें तिलावत करते हैं, और ये आखिरी नमाज होती है आपकी जिंदगी की जो जमात से मस्जिद नबी में पढ़ाते हैं। फिर जमात से नमाज नहीं पढ़ा पाते हैं, यहां तक कि आपकी वफात हो जाती है। ये जुमेरात का दिन, इंतहाई तकलीफ का दिन। और धीरे धीरे मगरिब के बाद से मजीद परेशानी, तकलीफ, हरारत, दर्द, अलम बढ़ता चला गया, यहां तक कि इशा का वक्त आ गया। सहाबा किराम मस्जिद में इशा की नमाज के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी? तो जवाब दिया जाता है, आप मौजूद हैं। कैसे सहाबा किराम आपके बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने वुजू किया, वुजू करने के बाद हिम्मत की उठने की, तो आप रशी खा के गिर पड़े। फिर आपने कोशिश की, फिर आपने कोशिश की, 3 मरतबा कोशिश की, यहां तक कि आप 3 मरतबा नाकाम हो गए। और आपने क्या कहा? आपने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो फरमान जारी किया, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ा ले। बताइए, अबू बकर का ईमान साबित करने के लिए कहा जाता है। ऐसे लोग, ऐसे आदमी को क्या किया जाए? मुसलमान ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो ये कहे कि अबू बकर का ईमान साबित करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद है, रूह अर्ज़ पर मौजूद है, मस्जिद के साथ आपका घर लगा हुआ है, आपसे बढ़कर अंबिया में भी कोई नहीं है फजीलत में, मकाम मर्तबा में, और आप अबू बकर को अपनी मौजूदगी में हुक्म देते हैं नमाज पढ़ाओ। उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, अली मौजूद है, बड़े बड़े सहाबे किराम मौजूद हैं। आप हुक्म किनके लिए? अबू बकर सिद्दीक के लिए। इशारा क्या है? ये इशारा है कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा मकाम अबू बकर का है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर उन्होंने जमात से नमाज पढ़ाई। ये कौन सा दिन था? जुमेरात का दिन। वफात से 4 दिन पहले की बात। और आते हैं वफात से 1 दिन पहले पर। वफात से 1 दिन पहले कौन सा दिन आएगा? इतवार आएगा। इतवार के दिन क्या होता है जरा सुने, और हम भी ऐसी तैयारी करें दुनिया में। इतवार के दिन अपने गुलाम को आजाद कर देते हैं। जिस गुलाम से घर में काम लिया जाता था और काम लिया जाता है, आपने गुलामों को आजाद कर दिया। आपके पास सिर्फ 7 दीनार थे आपकी जिंदगी में, 7 दीनार आपने सबका कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास जो असलहा था मुसलमानों को हिबा कर दिया। और ये वो रात है जिस रात घर में चिराग में तेल नहीं था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है, जिंदगी की आखिरी रात है, घर के चिराग में तेल नहीं है, पड़ोसी से तेल मांग के उसमें डाला गया है।
पड़ोसी से। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान करती हैं, बुखारी की हदीस है 2916 नंबर की, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाते हैं तो आपकी जो ज़रा कहते हैं जो लोहे का लिबास होता है, जंगों में पहना जाता है ताकि उसके पहनने से आदमी को जख्म नहीं लगता है। तो जो आपकी ज़रा थी एक यहूदी के पास गिरवी थी, इसके बदले 30 सा जौ के बदले आपने उधार जौ लिया था। ये रसूल कायनात की हकीकत है, जिंदगी की हकीकत। आप दौलत बटोरने के लिए नहीं आए थे, आप आखिरत बनाने के लिए आए थे, उम्मत को तालीम देने के लिए आए थे, और ऐसी तालीम दे गए सादगी की कि जितना रश करें कम। देखिए एक और हदीस बयान करता हूं, यह हदीस सही मुस्लिम की है 1635 नंबर की। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरके में न दीनार छोड़ा, न दिरहम छोड़ा, न कोई बकरी छोड़ा, न कोई ऊंट छोड़ा, न ही कोई वसीयत की। ये 5 अल्फाज हैं सही मुस्लिम के हदीस। कोई दीनार नहीं, कोई दिरहम नहीं, कोई बकरी नहीं, कोई ऊंट नहीं, कोई वसीयत नहीं। वसीयत कब तक जानते हैं? कुछ था ही नहीं जो वसीयत करते, कुछ होता है तो वसीयत की जाती है, यानी कहने का मतलब कुछ था ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने तरके में। लेकिन हम लोगों की जिंदगी कैसी है? मरते दम तक, जब तक जिस्म में जान है, हड्डी में ताकत रहे न रहे, बेड पे सोए रहे, बिस्तरे मर्द पे रहे, वफात आती रहे, लेकिन फिर भी जमीन खरीदने के लिए सोचते हैं, बंगला बनाने के लिए सोचते हैं, दुनिया बनाने के लिए सोचते हैं, आखिरत के लिए उस टाइम तक भी हम लोग नहीं सोचते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगानी थी। तो ये कौन सा दिन है? वफात से एक दिन पहले का इतवार का दिन। अब आते हैं जिंदगी का आखिरी दिन, और वो है सोमवार। सोमवार को आपकी वफात हुई, इस दिन में कोई शक नहीं है। सही बुखारी की हदीस में हवाला देता हूं, 1387 नंबर की हदीस बुखारी में है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बीमार पड़े हैं तो बीमारी के आलम में अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से पूछते, जाहिर सी बात बेटी के घर में रसूल का इंतकाल हुआ है तो वही ज्यादा जानती होंगी। पूछते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस दिन हुआ? तो वो जवाब देती हैं कि सोमवार के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। इसलिए इसमें कोई शक नहीं, कोई राय दो राय। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, उस वक्त आपकी जिंदगी 63 साल की थी। ये जो सोमवार का दिन है, जिंदगी का आखिरी दिन, इसके जो है जो लम्हात हैं कैसे हैं? फजर का वक्त है, तमाम मुसलमान मस्जिद नबी में मसल्ले पे सब बंदी किए हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक इमामत के मसल्ले पे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा हटाते हैं अपने घर का ताकि मुसलमानों को देखें, और ये देखना आपका आखिरी था, ये देखना आखिरी था। आप पर्दा हटाते हैं, लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं, सहाबे किराम का चेहरा खिल उठता है, उन्हें महसूस होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ लाना चाहते हैं, हमें नमाज पढ़ाएंगे। इंतहाई खुश हो गए, यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक अपनी जगह छोड़ के पीछे हटने लगे। आपने इशारा किया, अबू बकर नमाज मुकम्मल करो, नमाज पढ़ाओ। फिर आप हुजरे में दाखिल होते हैं और पर्दा बंद कर लेते हैं। ये सोमवार का दिन है, फजर का वक्त है। फिर आपके ऊपर शिद्दत, अलम, तकलीफ बढ़नी शुरू होती है, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को बुलाते हैं और बेटी से सरगोशी करते हैं। सरगोशी समझते हैं? धीरे से कुछ कहना। वहां पर सारी बीवियां थी लेकिन किसी को पता नहीं चला, कान में एक बात कहते हैं, रोने लगती है, फिर धीरे से कुछ कहते हैं, वो हंसने लगती है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला पूछती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी बात कही थी कि तुम एक मरतबा रोने लगी और एक मरतबा हंसने लगी? वो बयान करती हैं कि ये राज है, मैं नहीं बता सकती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाती है तब वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहली जो बात बताई वो ये है कि मेरे जाने का वक्त करीब हो गया है, मेरी वफात का दिन और वक्त करीब हो गया है। मैं ये सुनकर रोने लगती। फिर जब अल्लाह के रसूल ये बयान करते हैं, फातिमा जब देखते बेटी रो रही है तो बाप का दिल जो है जानते हैं जो है धड़कने लगता है। ये कैफियत देखकर कहते हैं, फातिमा क्या तुझे खुशी नहीं, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम आखिरत में मोमिन औरतों की सरदार रहोगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार रहोगी? जब ये बात कहा रसूलुल्लाह ने तो मैं हंस दिया। तो ये जो है सरगोशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हसन हुसैन को बुलाया, उनको बोसा दिया, खैर की नसीहत की, अपनी बीवियों को नसीहत की, और अपनी बीवी को नसीहत करने के बाद तकलीफ का जो है जो मामला तो बढ़ ही रहा था। वफात का जो मामला है सही बुखारी के हवाले से मैं आपको बताता हूं, 4449 नंबर की हदीस बुखारी में सईदा आयशा बयान करती हैं, मेरे लिए अल्लाह की नेमतों में से, बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर इंतकाल किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बाई में इंतकाल किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इंतकाल किए जब वो मेरे सीने से टेक लगाए थे। ये सब इम्तियाज है, ये खूबियां उनकी नियामतें हैं। और वो ये कहती हैं सबसे बड़ी नेमत होता है कि अल्लाह की नेमत में से ये भी है कि अल्लाह ने मेरे लुआब को रसूल के लुआब को जमा कर दिया, मेरे लुआब को और रसूल के लुआब को क्या कर दिया? जमा कर दिया है।
یہ کیسے ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، عبد الرحمان تشریف لاتے ہیں. عبد الرحمان یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی. رسول اللہ ٹکٹکی باندھ کر اس پر بیٹھنے لگے. سید عائشہ سمجھ لیتی بیویوں کو شوہر کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے آج اگر کوئی بیوی پریشان ہوتی ہے تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شوہر کا خیال نہیں کرتی ہے، شوہر بھی غفلت برتنے لگتا ہے. لیکن جو بیوی اپنے شوہر کا خیال کرے وہ شوہر بھی اپنی بیوی کا خیال ضرور کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے میں پوچھتے مسواک چاہیے، آپ نے اشارہ کیا اس بات میں کہ ہاں مسواک چاہیے. بیوی مسواک لے کر رسول اللہ کو دیتی ہے. مسواک چباتے ہیں لیکن چبا نہیں پاتے. تکلیف دیکھیں رسول اللہ کتنی تکلیف میں ہے، مسواک نہیں چبا پاتے. وہ پھر کہتی ہیں کیا میں آپ کے لیے مسواک نرم کر دوں؟ آپ کہتے ہیں ہاں میرے لیے. اشارے میں کہتے ہیں ہاں، اس نے اشارہ کیا. چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مسواک لے کر نرم کرتی ہیں اور رسول اللہ کو دیتی ہیں. رسول اللہ وہ مسواک کرتے ہیں. لعاب جمع ہو، وہ اپنے منہ سے مسواک نرم کرتی ہیں، لعاب اس میں لگا. رسول اللہ پھر اس میں مسواک کو کرتے ہیں. دونوں کا مسواک اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. سیدہ عائشہ اس پر اللہ کا شکر گزار ہوتی ہیں، اللہ نے یہ مجھے نعمت عطا فرمائی ہے. اور پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک پانی کا بڑا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں ہاتھ رکھتے اور پھر چہرے پر مل لیا ملتے اور پھر کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ، بار بار ایسا کرتے، پانی میں ہاتھ رکھ کے چہرے پہ پوچھتے لا الہ الا اللہ کہتے. اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو سب سے اعلیٰ رفیق ہے یعنی اللہ رب العالمین، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. اور یہیں پر آپ کی وفات ہو جاتی ہے اور وفات ہوتی ہے تو آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ جو ہے جھک جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث. اسی طرح سے صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے 4435 نمبر کی. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں سنتی آ رہی تھی کہ نبی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے دنیا اور آخرت کے لیے، اور میں نے یہ چیز رسول اللہ کے لیے بھی محسوس کی. مرض موت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، مع الذین انعم اللہ علیہم. تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو وہ اختیار دے دیا گیا، یعنی مع الذین انعم اللہ علیہم یعنی میں اللہ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ کو اختیار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چبانے کے بعد وہ چھت کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دو توجہ کی. ایک چیز یہ کہ اللہ رب العالمین ہر نبی کو وفات کے وقت جنت کا وہ محل دکھاتا ہے جو ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہر نبی کو وہ محل دکھاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ محل دکھایا گیا، وہ دیکھ رہے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو اختیار دیا تھا اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہیں دنیا چاہیے یا پھر آخرت چاہیے، اللہ چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پھر رفیق الاعلیٰ، مجھے اعلیٰ رفیق چاہیے، اللہ پسند ہے، اللہ چاہیے. اور اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو. تو ایک وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا غمناک اور صحابہ کے لیے اتنا تکلیف دہ دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے رسول وفات کیسے پا سکتے ہیں، ممکن نہیں. رسول ٹھیک ہے وفات پا گئے ہیں، زندہ ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے موت آئے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں میں جمع نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ ایک ہی موت آنی ہے، دو مطلب آپ کو موت نہیں آئے گی. سیدہ عائشہ یقین نہیں کر رہی تھی، ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا. عمر فاروق تو تلوار لے کر گشت کرنے لگے نا، رسول وفات نہیں پا سکتے، ہو نہیں سکتا آپ وفات پا جائے. جب معاملہ نازل دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں الا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قربان ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سنو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے. محمد کی جو عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد کی وفات ہو گئی ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ حی القیوم ہے، زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا. پھر قرآن کی دلیل پیش کی. ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، صحابہ بھی دلیل سے بات کرتے تھے. اور آج جب ہم دلیل مانگتے ہیں تو مولوی کہتے ہیں دلیل کتاب میں، ارے ہم جو کر لیتے ہیں وہی دلیل ہے. دلیل کیوں مانگتے ہو؟ جو کر لیا بس ہو گیا. دلیل دیتے ہیں صدیق انک میت وانہم میتون، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، دوسری آیت بھی پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول. اس طرح سے یعنی محمد بھی ایک رسول ہے، اگر محمد جو ہے انتقال کر جائے یا محمد جو ہے قتل کر دیے جائے تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ تو قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں. پھر سارے صحابہ کو یقین ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات پا گئے. یہ وفات کا دن ہے. اس دن کیا منظر تھا میں نے شروع میں بیان کر دیا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ مدینے میں آئے ہر چیز چمکدار اور روشن ہو گئی. جس دن آپ کی وفات ہو گئی مدینے کی ہر چیز جو ہے تاریک ہو گئی. یہاں تک کہ ہم دفن کر کے آئے تو ہم لوگوں کے دل میں اٹھا گئے. اور صحابہ کی تکلیفوں کا جو ہے مت پوچھیں، وقت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز بتائیے، ایسی حدیث بیان کیجئے جس میں آپ ہو رسول ہو تیسرا کوئی نہیں ہو، ایسی شرط لگائی. وہ بیان کرنے لگے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اشارہ کی ایک جگہ کی طرف میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے
और जैसे इतना बयान करते हैं कि रसूल का नाम लेकर आपकी जुदाई में इस तरह से वारफ्ता हो गए, ऐसे जज्बात में आ गए कि फिर बेहोश हो गए, बयान नहीं कर सके। ये रसूल की मौत और जुदाई का ये आलम था। और आपको बयान करूं, बुखारी की हदीस है 3168 नंबर की, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमरात का दिन आपको बताया था, जुमरात का दिन का जिक्र करके वो कहते तुम्हें क्या मालूम जुमरात का दिन क्या है, वो जुमरात का आलम। और फिर इस कदर रोते कंकरियां तर हो जाती है। ये बुखारी के हदीस में बताया। ये इब्न अब्बास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई, आपकी तकलीफ और आपकी जिंदगी का वो इस तरह से बयान कर रहे हैं। और फिर बेटी का मामला आपको बयान कर ही दिया था। एक आखिरी हदीस में बयान करना चाहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इब्न माजा की हदीस है 1599, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई मोमिन मुसीबत में गिरफ्तार हो, तकलीफ में मुब्तला हो, मेरी मौत को याद करें। जरा इस हदीस को याद करें, समझें। अगर कोई मोमिन मुसीबत में गिरफ्तार हो, मेरी मौत को, मेरी वफात को याद करें, क्योंकि इस उम्मत पर मेरी वफात से बढ़कर कोई गम नहीं हो सकता है। इस पहलू को नजरअंदाज किया जा रहा है आज। सिर्फ जश्न, सिर्फ जो है वो हल्ला शोर हंगामा मचाया जाता है। एक वो दिन था मदीने में कि जिस दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए, सारी फजा शोरगुल थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कान आखिरु कलामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह व मा मलकत अयमानुकुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो आखिरी कलमा मिला था वो नमाज थी। और आपने गुलामों की खबरगिरी करने के लिए हुक्म दिया था। और फिर आपको पहले बता दिया कि यहूदियों और नसरानियों पर आपने लानत बरसाई है। फिर अपनी कब्र के बारे में बताया कि मेरी कब्र को मेले ठेले और इबादत की जगह न बनाना। आपकी वफात से हमें सबक मिलता है। वैसे तो आपने बहुत सारी नसीहत की है, उन नसीहतों में एक ये नसीहत लेते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वाकई मोहब्बत है तो अपनी जबान से रसूल ने जो आखिरी कलमा निकाला अस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज के पाबंद हो जाए। और आपने कहा मेरी कब्र को सजदा और मेरे ठेले की जगह इबादत की जगह न बनाना। आप कब्रों की इबादत छोड़ दें, कब्रों को सजदा करना छोड़ दें, मुर्दों से मांगना छोड़ दें, मुर्दों से फरियाद रजी करना छोड़ दें। मतलब रसूल से मोहब्बत है तो रसूल की तालीमात पर भी अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारिल्हा हमें समझ दे, हमें रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना। बारिल्हा रसूल से सच्ची मोहब्बत है कि आपकी सुन्नत पर अमल करें, हमारे लिए सुन्नत पर अमल करना आसान बना दे। जो मुसलमान रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं, उन्हें भी इस बात को समझने और महसूस करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दे, हम सब लोगों को जीते जी मरते दम तक तौहीद पर कायम रख और तौहीद ही पर हमारा खात्मा फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत मुख्तसर में जो है सवाल जवाब का सिलसिला जो आसान हो गई है, लेकिन मैं 10-15 मिनट लूंगा। एक छोटा बच्चा कौन आएगा, जमील आएगा या आ जाओ। ये जो है लेडीज की तरफ सवालात हैं और ये सवालात जो है लिख के जल्दी से भेज देंगे, अपना नाम और सवाल का जवाब जल्दी से लेकर के, और लाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ मैं सवाल करता हूं तो भी जवाब दे सकते हैं, आम है। आज मैं जो है ज्यादा हमारे कोई है, शौकत साहब किधर है, और हमारे मुनीर साहब, शौकत साहब हैं, ये हमारे वो शौकत साहब जो है, मुनीर साहब किधर गए, वजू बनाने गए हैं। तो एक जो है लिखने के लिए कोई आ जाए, कोई लिख सकते हैं ना, मुजफ्फर से नहीं, आप आ जाए, कोई लिख सकते हैं नाम, आप ही आ जाएंगे। कलम जो है ये लें और जल्दी से हम गुजरेंगे सवाल पर। अब नाम लिख देंगे, जो नाम आएगा। सबसे पहला सवाल कोई भी जवाब दे सकते हैं, आप रहेगा कोई भी जनरल। सहाबी किसे कहते हैं जी? जिसने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया ईमान की हालत में, ईमान की हालत और ईमान पर वफात पे जी। तो आपको धक्का देना पड़ा थोड़ा। बिल्कुल सही है। जो है रहमान साहब दीदार नहीं कहेंगे, हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे? नहीं, कोई बताएं सहाबी की तारीख में हमने क्या बताया? मुलाकात में देखना जरूरी नहीं, मजलिस में आ गए बिना देखे जो है ईमान की हालत में मुलाकात करें, सारे हो गए, वरना जो है सहाबी निकल जाएंगे देखना कहेंगे। ठीक है रहमान। दूसरा सवाल, वो कौन से मुहाजिर सहाबी हैं? मुहाजिर हिजरत करके जब आए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था कि इनके साथ तुम्हारा मुआखात भाईचारा करते हैं। वो दौलत पेश की, अपनी आधी दौलत पेश की है। उन्होंने क्या कहा था? नहीं हमें दौलत नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बाजार का रास्ता हमें बताओ। जी आप बताइए, पीछे से आप बताइए। हाँ, अब्दुर्रहमान बिन, बिल्कुल सही जवाब है। नाम क्या आपका? 12 तक लिखिए, ठीक है, नंबर देते हैं सीरियल नंबर 12 तक लिखिए। अच्छा, हजरत उमर ने वो दूध का मामला था,
बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया माँ के कहने पर, तो हजरत उमर ने उस लड़की से अपने बेटे का निकाह किया था, ठीक है ना। तो निकाह की वजह क्या थी, निकाह क्यों उस लड़की से? जी उस बेटे ने ये कहा था कि अल्लाह ताला देख रहा है इसलिए मैं ये काम नहीं करता। तो हजरत उमर के तुम सुनिए तजवाब जी, हम वजह पूछ रहे हैं, वजह क्या है? जी, ईमानदारी की बुनियाद पर। वो जुमला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक्यूरेट जो है जवाब यहाँ से आया, ईमानदारी की बुनियाद पर। उनके अंदर ईमानदारी, तकवा, इस बुनियाद पर, और इसी बुनियाद पर निकाह होता है ना। आपने क्या फरमाया? फज पर फिजाती दीन, दीन वाली औरत से निकाह करके कामयाब हो जाओ। तो दीन और ईमान निकाह में शर्त है। अच्छा, एक सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे बाद मर्दों के लिए बड़ा फितना, सबसे बड़ा फितना कौन सा है? जी जी, औरत का फितना। जी, ये हमारे अब्दुल जब्बार साहब नाम के। अच्छा, मैंने झूठ की एक मिसाल दी थी, या झूठ की बात मैंने बताया था कि झूठ बोलना जायज है एक मौके से। वैसे कई मौके हैं, मैंने एक मौके का जिक्र किया था जो मेरे दर्स में आया होगा, वही बयान कर सकते हैं। जो जवाब नहीं दिए हैं जी बताइए। जब ईमान का खतरा हो, जब इंसान का जाने का, हमने जो दर्स में बताया था, क्योंकि हम दर्सी से सारे सवाल दर्स से हैं, तो हमने दर्स में जो बताया था कि झूठ बोलना इस मौके से जायज है। जब ईमान का, जी आप बताइए, पीछे से आप बताइए। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये नवादिशुर रहमान। सुलह के लिए दो भाई जो है आपस में इख्तिलाफ कर जाएं, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करने के लिए क्या कर सकते हैं? झूठ बोलने का क्या मतलब है? झूठ बोलने का मतलब नहीं कि आप जो है गलत सलत बात बोले, यानी खैर खाई की अच्छी और भली बात बोले, भली बात, ताकि दिल मोम हो जाए, नर्म हो जाए, और अपने भाई से जो है तो सुलह कर ले। अच्छा, सिद्दीक की मैंने वजाहत की थी, अनअल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। सिद्दीक की मैंने वजाहत की थी। सिद्दीक के बारे में क्या वजाहत की थी मैंने? जी थोड़ी सी और जो है, ये तो एक माना हो गया, वजाहत थोड़ा सा करें एक जुमले में, कम से कम एक जुमला निकाले, बखील नहीं बने। जो जवाब नहीं दिए हैं, ताकि हम जवाब का जो है, आप दो भाई का नंबर खत्म है, जो जवाब नहीं दिए हैं तो बताएं। सिद्दीक सदाकत दी, जिन्होंने सदाकत दी, जैसे आपसे जी सबसे पहले उन्होंने, हाँ, यानी सच बोलने वाला, हक का साथ देने वाला, रास्तगो, बातिल के खिलाफ डट जाने वाला, ये जो है इतनी कम से कम वजाहत होनी चाहिए। जो लिखे उनका नाम क्या है? अच्छा, शैतान ख्वाब में किसकी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है? बहुत खास हो गया वो। जी आप बोलें। अल्लाह के नबी, इनका नाम लिखिए, इसलिए आज आसान रखा था, जल्दी वो कम है। अच्छा, सच्चे ख्वाब की, यानी नबी को हमने ख्वाब में देखा है, तो वो ख्वाब सही है या नहीं, मैंने परखने के लिए 3 अलामतें बताई थी। मुख्तसर तौर पे बता सकते हैं, ये कोई एक्यूरेट मेयार नहीं है, लेकिन परखने के लिए मैंने 3 अलामत, 3 निशाने बताए। ईमान की हालत में ईमान वाला हो, मुत्तकी हो जी, और ठीक है, एक कम से कम बताया आपने, तो वो जो है सही कैफियत पर देखा। एक ये है कि साले और मुत्तकी हो, झूठा आदमी ना हो, झूठा आदमी तो कुछ भी कह सकता है। और फिर दूसरी है कि सही सिफात पर देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात हैं, आपने जो है, मैं सोचा था कि वो सिफात भी आपको बताता, लेकिन वक्त की कमी वक्त नहीं रह गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात हैं, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे आपका रंग जो है गोरा, सुर्ख सफेद, चमकदार और इंतहाई खूबसूरत था। चेहरा जो है हल्की गोलाई और खूबसूरत चेहरा था, कुशादा और खुला हुआ था। और आंखें जो है सुरमगी, सियाह और बड़ी आंखें, इसमें जो है मोटे मोटे जो है स्याही में, यानी सफेदी में लंबे लंबे जो है ये सुर्ख डोरे थे। और सर और दाढ़ी जो है घने थे, काले थे, लेकिन न घुंघराले थे मुकम्मल, न ही बिल्कुल सीधे थे। और सर और जो है दाढ़ी के बाल जो है आखिरी उम्र तक जो है 20 बाल भी नहीं पके थे, थोड़ी से जो है बाल जो है पके थे। कंधा आपका चौड़ा और मजबूत था, हथेली आपकी मजबूत, पुरगोश्त, नर्म और रेशम जैसी। सीना और नाफ, ये जो एक छोटी सी बारीक जो है, यानी बालों की एक धारी बनी हुई थी, एक पट्टी थी सीने और नाफ पर। मोच जो है आप कस रखते थे। आपकी कमर जैसे ढली हुई चांद की जो है, चांद के टुकड़े की तरह, चांदी के टुकड़े की तरह। आपकी एड़ी पर गोश्त कम था। और आपके जो है निचले होंठ और थोड़ी के दरमियान कुछ सफेद बाल थे। ये जो है निचले होंठ और थोड़ी के दरमियान थोड़े से सफेद बाल थे। और आपकी पीठ पर जो है, पीठ दोनों पीठ दाएं और बाएं, इसके दरमियान क्या है? मोहरे नबूवत। मोहरे नबूवत ये जो है गोश्त की तरफ उभरा हुआ एक हिस्सा था, जो जो है क्या कहते हैं, उभरा हुआ हिस्सा था। उसमें जो है कुछ तिल के निशान थे, उसके कुछ बाल भी थे, और कबूतर के अंडे की शक्ल में वो निशान था। ठीक है, और उसके बाद जो है बाद लोग कहते हैं कि उस पर कुछ लिखा हुआ था, ये साबित नहीं। ठीक है, मोहरे नबूवत पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, ये साबित नहीं। बाद रिवायत आई है, लेकिन वो साबित नहीं। अंगूठी आप जो है, आप कभी दाएं में भी पहने हैं, कभी बाएं में भी पहने हैं। और जो है जनरली आप जो खिंसिर में, जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इसमें पहनते थे। ठीक है, औरत जो है किसी भी उंगली में पहन सकती है। मर्दों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है शहादत और दरमियानी उंगली में अंगूठी पहनने से मना फरमाया है।
اور آپ کی جو انگوٹھی تھی اس پر کیا لکھا تھا؟ محمد رسول اللہ. کیسے لکھا تھا؟ محمد رسول اللہ. بعض لوگ کہتے نہیں اللہ جو ہے نیچے ہو گیا, اللہ جو ہے اوپر تھا, اللہ محمد اور جو ہے محمد نیچے تھا, محمد رسول اور اللہ جو اوپر تھا. یہ ترتیب صحیح نہیں. ترتیب صحیح کیا ہے؟ محمد اوپر, رسول بیچ میں اور نیچے جو ہے اللہ. اور آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ جیسے بلندی سے نیچے ڈھلوان کی طرف جو اترتے ہیں ایسے آپ چلا کرتے تھے. یہ چند صفات آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. کتنا ہو گیا؟ 7 ہو گیا. اچھا ان کا نام جو ہے لکھیں, ان کا نام ہے اختر مقبول. جس کا سب سے لمبا ہاتھ ہوگا وہ جو ہے مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرے گی. تو کن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ زینب بنت جہش. جی قاری صاحب کا نام لکھیں. اس کے بعد جو ہے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا ہے؟ بال, کپڑا, امامہ, بستر, کٹورا, کیا چھوڑا آپ نے؟ چھوڑا. وہ دیکھتے ہیں مدنی چینل میں جو لٹکا رہتے ہیں نا, بہت دور سے آپ دیکھ لیتے ہیں. مدنی چینل کم دیکھا کیجیے. یہ جو دکھاوا ہے یہ جو ہے جوتا نہیں, دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہ جو ہے بریلوی لوگ کل کیا کریں گے جانتے ہو؟ فیضان مدینہ میں پاکستان میں وہ جھوٹی چیزیں رکھے ہوئے ہیں, ان کی نمائش کرائیں گے. جھوٹی چیزیں, بال اور یہ سب چیزیں, یہ سب جو ہے جھوٹا ڈھونگ ہے. رسول سے محبت نہیں ہے. رسول کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں چھوڑ کے گئے. جی آپ بتائیے. ان کو قرآن اور 2 چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں, کتاب اللہ, سنت رسول. لکھیں, ایک بتا دیا, کیا نام آپ کا؟ محمد ریان. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ملاقات دنیا میں اگر کرنا چاہیں تو کوئی ہے سبھی؟ روحانی ملاقات, جسمانی طور پہ نہیں ممکن ہے, روحانی. جی عبد الرحمان صاحب بتائیے. عمرہ کر لیں تو کیسے ملاقات ہوگی؟ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں, یہ ثواب ملتا ہے, ایک روحانی ایک نسبت ہو جاتی. جی یہ ان کا نام عبد الرحمان. نبی کے بھائی کون ہیں؟ نبی کے بھائی. جی نہیں, میں نے حدیث میں بتایا تھا درس میں. نبی کے بھائی کون ہیں؟ جی عمر صاحب, نبی کے بھائی, نبی کے بھائی. جو نہیں بولے ہیں وہ جواب دیں گے تو تم کو انعام بن جائے گا. چلیے آگے جو ہے اسکپ کرتے ہیں. اور سے نبی جس کو بھگائیں گے, کیوں بھگائیں گے؟ جی بتائیں. آپ کا نام آ گیا شاید, تو کوئی دوسرا بتائیں. جی دین میں نئی ایجاد کی وجہ سے, نئے بدعت ایجاد کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو حضرت سے بھگائیں گے. جی 12 ہوا. محمد عمر 12 ہو گیا. اچھا یہ جو ہے ہمارے پاس سوالات ہیں. ایک سوال ہے ام ابراہیم, نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان نام اور سنت مطابق نکاح. ایمان پڑھیے تو, ایمان نامہ اور سنت کے مطابق نکاح. ایمان ہونا اور سنت کے مطابق نکاح. یعنی کہ نکاح کی بنیاد ایمان. نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. دیکھ کر ایمان ہے, مسلم ہے, مومن ہے, ہم نکاح کریں گے. یہ ہے فوزیہ کمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کیا دعا فرمائی؟ اللہم الحقنی برفیق الاعلی. یہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا. یہ تو سارا کے لیے دعا کی. کئی ساری چیزیں تھی, آخری وقت میں یہ چیز بھی ہے. پھر رفیق الاعلی, یہ بھی جواب درست ہے. اور یہ ہے ام موسیٰ. 2 بچوں کی پرورش پر کیا اجر ہے؟ The parents will be along with Prophet Muhammad peace be upon him in Jannah. صحیح جواب ہے کہ 2 بچیوں کی جو ہے پرورش کرنے پر والدین کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب ہوگی. جو آدمی 2 بچوں کی پرورش کرے, ایسے آدمی کو, والدین کا لفظ نہیں ہے, ایسے آدمی کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. نام جب رضیہ, لمبے ہاتھ والی سے کون خاتون مراد ہے؟ تو جواب آپ دیتا ہے زینب بنت جہش. یہ صحیح جواب ہے. خدا وقاص, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کیا صلہ ہے؟ جنت. بالکل درست جواب ہے, جنت. اور پھر وہ جو ہے صلہ میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے, اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. بنت عباس, جنت میں نبی کی رفاقت حاصل کرنے والا کوئی عمل لکھیں. جنت میں نبی کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے ایسے سنت پر عمل کریں اور نبی کی رفاقت کی دعا کریں. دعا کرنے سے بھی جو ہے انشاءاللہ دعا قبول ملے گی, اور نبی کی سنت پر عمل کرنے سے بھی نبی کی رفاقت مل سکتی ہے. جواب درست ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ جو ہے 6 نام جو ہیں یہ اپنے اپنے جو ہے محرم کو ادھر بھیج دیں. کوئی بچہ ہو, بنت عباس, خدا وقاص, رضیہ, ام موسیٰ, فوزیہ کمال, ام ابراہیم. 6 اور ادھر نام جو ہے یہ آپ لوگ آ جائیں اکٹھے.